ہم نے اب تک گلگت بلتستان کی زبانوں پر 9 کتابیں شائع کی ہیں۔ ٹھیک، یہاں کے شعراء اور ادیبوں کو آپ ملکی سطح پہ جب اس کانفرنسوں سے کمپیئر کرتے ہیں تو ان کا لیول، ان کی جو تخلیقات ہیں، ان کی جو شاعری یا ان کی جو نثر ہے، اس کو کس سطح پہ پاتے ہیں؟ اپنے خطے سے، اپنی مٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اپنی تہذیب اور ثقافت پر ناز کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، اپنی زبان سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فکری گہرائی ان کے اندر پائی جاتی ہے، سطحیت نہیں ہے۔ میں نے دیکھا جو مقالے پڑھے گئے کل 2 دن کانفرنس میں، ان کی سطح بہت بلند تھی۔ ٹھیک، فکری اعتبار سے میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی عمیق سطح پر جا کر انہوں نے بہت محنت سے وہ مقالے لکھے تھے، اور پھر اس میں ان نکات کو اٹھایا تھا جو محض سطحی اور نعرے بازی والی بات نہیں تھی، بلکہ ایک تفکر اس میں پایا جاتا تھا، اور اس میں ایک نقطہ نظر تھا، اور اس نقطہ نظر کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک عمر جسے کہتے ہیں سب لوگ جوانی، تھوڑی سی حقیقت ہے زیادہ ہے کہانی۔ السلام علیکم۔ سیاچن ٹائمز کے پروگرام جی بی ٹوڈے میں ہوں قاسم نسیم۔ ناظرین، آپ کا علم ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً ملک کی اہم ترین شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور اس ملاقات کے تناظر میں ان شخصیت کا جس شعبے سے تعلق ہے اس میں علم و ادب کے فروغ کے لیے اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے کیا سرگرمیاں چل رہی ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو آگاہی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں، ایک اہم ادارے کو لیڈ کرتی ہیں۔ آپ کی شخصیت کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، ملک کی نامور ادیبہ شاعرہ ڈاکٹر نجیبہ عارف۔ آپ کی پوری زندگی جو ہے علم کا نور پھیلانے کے حوالے سے، تحقیق و تالیف کے حوالے سے آپ مختلف ملکی سطح کی جامعات میں اور تعلیمی اداروں میں تدریس کی خدمات انجام دیتے رہی ہیں۔ ان دنوں آپ فروغ ادب کے لیے جو ملکی ادارہ ہے وفاق کی سطح پہ اکادمی ادبیات پاکستان، اس کے آپ چیئر پرسن ہیں، اور یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے کہ اتنے بڑے ادارے کی یہ پہلی خاتون سربراہ ہے۔ اور چاروں صوبوں میں کیا ایکٹیویٹیز اس ادارے کے جانب سے ہو رہی ہیں، زبان کے فروغ کے لیے، ادب کے فروغ کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ میڈم خود اپنی گفتگو کے دوران فرمائیں گے۔ میں اتنی گزارش کروں کہ یہاں پہ ان کے آنے کا مقصد اکادمی ادبیات کے زیر اہتمام 2 روزہ ادبی کانفرنس جو ہے ادبیات گلگت بلتستان کے موضوع کے اوپر یہاں پروگرام رکھا گیا تھا، اور بہت کامیابی سے اس کانفرنس کا انعقاد ہوا، اور گلگت بلتستان بھر سے اس میں شعراء اور ادباء آئے تھے۔ تو ہم میڈم سے خود یہ جاننا چاہیں گے وہ گلگت بلتستان میں ادب کے فروغ کے حوالے سے جو سرگرمیاں ہیں اس کو کس حوالے سے دیکھتی ہیں، اور یہ جو 2 روزہ کانفرنس ہو گئی ہے اس کی غرض و غایت کیا تھی، اور کانفرنس کی نوعیت کیا رہی۔ تو میڈم، میں آپ کو پروگرام میں پہلے تو ویلکم کروں گا، اور ساتھ ہی جس طرح میں نے ابھی گزارش کی، آپ یہاں جس مقصد کے لیے آئی تھیں، اور خطے کے حوالے سے آپ کے تاثرات، لوگوں کے حوالے سے آپ کے تاثرات، اور اس 2 روزہ ادبی کانفرنس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت بہت شکریہ قاسم نسیم صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ایک تو آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ گفتگو کے دوران میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اور اس سے بڑھ کر میں آپ کی اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ آپ اکادمی ادبیات پاکستان کی مجلس ہیئت حاکمہ یعنی بورڈ آف گورنرز کے رکن ہیں، اور گلگت بلتستان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور آپ کی زیر سرپرستی یہاں یہ 2 روزہ کانفرنس منعقد ہوئی ہے، جو اکادمی ادبیات پاکستان کے تحت گلگت بلتستان میں ہونے والی پہلی 2 روزہ ادبی کانفرنس ہے، جی اور غالباً گلگت بلتستان میں ہونے والی پہلی 2 روزہ ادبی جی، بالکل۔ کانفرنس ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو اکادمی ادبیات پاکستان کو حاصل ہوا، اور ہم اس حوالے سے آپ کے خاص طور پر شکر گزار ہیں کہ آپ کے توسط سے، اور گلگت بلتستان کے دوسرے رکن جناب احسان شاہ صاحب کی معاونت بھی ہمیں شامل رہی، تو ان آپ دونوں کے توسط سے یہ موقع ملا کہ اکادمی ادبیات پاکستان کے تحت اسکردو میں پہلی 2 روزہ ادبی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ تو اس انتظام اور انصرام کے لیے ہم آپ دونوں کے، اور بالخصوص آپ کے شکر گزار ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق اسکردو سے ہے، تو آپ نے اسکردو میں تمام میزبانی کی اور اس کے تمام انتظامی معاملات کو اپنی ٹیم کے ساتھ جس جانفشانی سے اور جس خلوص نیت سے سر انجام دیا، اس کے لیے اکادمی آپ کی بہت شکر گزار ہے۔ جی، اس ادارے کا اگر ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو آپ تھوڑا سا تعارف بتا دیں، اور اس ادارے کی غرض و غایت کیا ہے، اور کیا اس ادارے کا دائرہ کار گلگت بلتستان میں فروغ ادب اور گلگت بلتستان میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان کی ترویج و فروغ کے حوالے سے کیا کردار ہے؟ جی، بہت شکریہ۔ اکادمی ادبیات پاکستان
ایکٹ آف پاکستان کے تحت قائم ہوا ہے۔ اس ادارے کا قیام 1976 میں عمل میں آیا تھا۔ جی اگلے برس 2026 میں ہم اس ادارے کی گولڈن جوبلی منانے جا رہے ہیں۔ اس کے قیام کو 50 برس ہو چکے ہیں۔ اس ادارے کے قیام کے 3-4 بنیادی مقاصد ہیں۔ ٹھیک۔ سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ پاکستان کی تمام زبانوں اور ان کے ادب کے فروغ کے لیے کاوشیں کی جائیں۔ ٹھیک۔ یہ ظاہر ہے کہ بذات خود ایک بہت بڑا مقصد ہے اور اس میں ہر طرح کی سرگرمیاں شامل ہیں۔ دوسرا مقصد ہے کہ پاکستان کی تمام زبانوں کے ادیبوں کی فلاح و بہبود کے لیے کاوش کی جائے۔ ٹھیک۔ تیسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم بین الاقوامی سطح پر دوسرے ادبی اداروں کے ساتھ جو مختلف ملکوں اور مختلف قوموں کے اسی سطح کے ادبی ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ اشتراک کر کے بین الاقوامی سطح پر پاکستانی ادب کا مثبت چہرہ اجاگر کریں۔ جی۔ اور چوتھا بڑا اس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کو تمام ادبی معاملات پر اور زبان سے متعلق معاملات پر مشاورت اور تعاون فراہم کریں۔ جس بھی معاملے پر حکومت پاکستان کو ادب سے متعلق مشاورت چاہیے تو اکادمی ادبیات پاکستان یہ فراہم کرتا ہے۔ جی۔ ان 4 مقاصد کے تحت ہم مختلف نوع سرگرمیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ادب کے فروغ کے لیے ہمارا ایک جو بنیادی بڑے دائرے ہیں، میں ان کا صرف ذکر کر سکوں گی، جی۔ تفصیل میں جانا تو ممکن نہیں، کہ ہم پبلیکیشنز کرتے ہیں، یعنی کتابوں کی اشاعت کا منصوبہ ہمارے پیش نظر ہے۔ پاکستان اب تک قیام سے لے کر اب تک 500 سے زیادہ کتب ہم شائع کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 9 مجلات ہم شائع کرتے ہیں ہر سال، جس میں اردو کا مجلہ بھی شامل ہے، ادبیات جو پاکستان کا بہت معتبر ادبی مجلہ ہے جو سہ-ماہی مجلہ، انگریزی کا ایک مجلہ ہے پاکستانی لٹریچر، پھر ادبیات اطفال کے نام سے ایک سہ-ماہی مجلہ ہم شائع کرتے ہیں بچوں کے لیے۔ اس کے علاوہ ہر صوبے کی زبان کے ادب کے لیے ہم ایک ادبیات سندھ، ادبیات بلوچستان، ادبیات خیبر پختونخوا کے نام سے آن لائن مجلات بھی شائع کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم ایک خبر نامہ شائع کرتے ہیں جو سہ-ماہی بنیاد پر شائع ہوتا ہے، جس میں اکادمی کی تمام سرگرمیاں اور اکادمی کے اشتراک سے ہونے والی تمام سرگرمیاں بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ٹرانسلیشنز شائع کرتے ہیں، جس میں پاکستانی زبانوں کی اردو میں، اردو سے پاکستانی زبانوں میں، اسی طرح بین الاقوامی زبانوں سے اردو میں اور اردو سے بین الاقوامی زبانوں میں ٹرانسلیشن شامل ہیں۔ پاکستانی ادب کے معمار کے نام سے ہماری ایک سیریز ہے جس میں ہم تمام زبانوں سے تعلق رکھنے والے ان اہم ادیبوں کے بارے میں مختصر تحقیقی کتابچے شائع کرتے ہیں، جس کا مقصد اپنے نوجوانوں کو، محققین کو ایک ماخذ فراہم کرنا ہے تاکہ معلوم ہو کہ پاکستانی ادب میں اہم کردار ادا کرنے والے لوگ کون ہیں اور ان کے بارے میں مستند معلومات ہم فراہم کر سکیں۔ اسی طرح کی کئی اور اشاعتی منصوبے ہمارے پیش نظر ہیں۔ ابھی ہم نے حال ہی میں ایک نیا منصوبہ شروع کیا ہے، اور وہ ہے کہ ہم اردو کے کلاسیکی ادب کو، اور آہستہ آہستہ ہم اس کا دائرہ دوسری زبانوں کی طرف بھی پھیلائیں گے، کہ کلاسیکی ادب کی تلخیص اور تسہیل کر کے مختصر سے کتابچوں کی صورت میں ان کو شائع کیا جائے، تاکہ ہماری نوجوان نسل جو ہمارے ادبی سرمائے سے بالکل ناواقف ہے، وہ مختصر اور آسان الفاظ میں اپنے اس کلاسیکی ادبی سرمائے سے واقف ہو سکے۔ جی۔ تو دنیا بھر میں ادبی سرمائے کو ایبریجڈ صورت میں شائع کیا جاتا ہے، ہم بھی اسی نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں۔ پبلیکیشن کے علاوہ ہم مختلف نوع سرگرمیاں کرتے ہیں، جس میں انٹرنیشنل کانفرنسز، قومی سطح کی کانفرنسز، سیمینارز، ورکشاپس، لٹریچر فیسٹیول وغیرہ شامل ہیں۔ ابھی پچھلے 2 سال سے ہم نے، جب سے میں آئی ہوں، میں نے ایک انیشیٹو جو چند ایک لیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یوتھ لٹریچر فیسٹیول کا آغاز کیا ہے، کیونکہ ہمارے پیش نظر یہ مقصد ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ادب سے دور ہوتی جا رہی ہے، اسے کس طرح ادب کی طرف واپس لایا جائے۔ تو یہ 2 سال سے یوتھ لٹریچر فیسٹیول ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کے ہر علاقے سے نوجوان شریک ہوتے ہیں۔ بلوچستان، سندھ، گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، پنجاب، یعنی ہر صوبے سے ہم انشور کرتے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر صوبے سے نمائندگی ہو اور وہ نوجوان آئیں، اور 2 یا 3 دن اسلام آباد میں قیام کرتے ہیں، اور اس دوران ان کو مختلف ورکشاپس کے ذریعے ان کی ادبی تربیت کی جاتی ہے، ادیبوں اور شاعروں سے ان کو ملوایا جاتا ہے۔ ایک اور منصوبہ جو ابھی ہم نے شروع کیا ہے پچھلے سال، وہ ہے بین الصوبائی اقامتی منصوبہ۔ اس کے لیے پچھلے سال ہم نے 20 ادیبوں کو پورے ملک سے بلایا تھا،
خاران اور پنجگور سے لے کر گلگت بلتستان اور کوہستان، وزیرستان، ہر علاقے کے تمام ادیب، چھوٹے بڑے علاقوں سے ہر جی علاقے سے. اور ہماری ترجیح یہ تھی کہ وہ جو دور دراز علاقے ہیں جنہیں چھوٹا علاقہ سمجھا جاتا ہے تو اس وجہ سے ان کی نمائندگی نہیں ہوتی، خاص طور پر ان کو مرکزی دھارے میں لایا جائے. ٹھیک تو ان کو ہم نے 10 دن کے لیے 20 ادیبوں کو اسلام آباد میں رکھا اور بہت ایک جامع پروگرام ان کے لیے مرتب کیا. وہ بھی ایک بڑا یادگار ہمارا تجربہ رہا. تو اس طرح کے پروگرام ہم مسلسل کر رہے ہیں. ایک اور پروگرام ہم نے شروع کیا ہے چائے باتیں اور کتابیں کے نام ٹھیک سے. جی تو وہ بھی پچھلے 2 سال سے باقاعدگی سے ہو رہا ہے. اس کی 50 سے زیادہ نشستیں ہو چکی ہیں. یہ ایک ہفتہ وار غیر رسمی مکالمے کا سیشن ہے جو ہر بدھ کو اکادمی ادبیات پاکستان اسلام آباد میں ہوتا ہے، اور اس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ادیب، طالب علم، محقق، موسیقار، مصور آتے ہیں اور آپس میں مکالمہ کرتے ہیں. صحیح تو اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ادب کی ترویج ہو. جہاں تک ادیبوں کی فلاح و بہبود کا تعلق ہے، ہم سب سے پہلے تو ہم اسٹائپنڈ دیتے ہیں. حکومت پاکستان نے ان کے لیے مقرر کر رکھے ہیں وظائف کی ایک مخصوص اماؤنٹ ہے، جی جی اور یہ رقم ہم ہر سال 1000 ادیبوں کو دیتے ہیں جو ہر صوبے اور ہر علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. ان ادیبوں کا انتخاب ہمارے بورڈ آف گورنرز کی مقرر کردہ کمیٹیوں کے ذریعے ہوتا ہے. بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوتا ہے. ہمارے پاس ہر چیز کا ایک ٹرانسپیرنٹ کرائٹیریا سسٹم، مقرر ہے جی جس پہ اترتا ہے تو ان لوگوں بالکل کو جی ایک کرائٹیریا بھی ہے، اور اس کا حساب بھی بالکل، ریکارڈ بھی بہت واضح طور پر ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک پھر ہم مختلف ادبی اداروں کو گرانٹس دیتے ہیں جو ہر صوبے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ گرانٹ بھی علیحدہ حکومت پاکستان کی طرف سے دی جاتی ہے اور اسی مد میں یہ خرچ کی جاتی ہے. اس کا ایک علیحدہ اکاؤنٹ ہے. اس کا ہمارے عمومی بجٹ میں یہ شامل نہیں ہوتی، یعنی اس مد کی میں آنے والی رقم کو ہم کسی اور مد میں استعمال نہیں کر سکتے. پھر ہم ادیبوں اور شاعروں کے لیے رائٹرز ہاؤس کی فیسلٹی موجود ہے اسلام آباد میں بھی اور اب پشاور میں بھی، جس میں ہم انہیں رعایتی نرخوں پر رہائش کی سہولت فراہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسلام آباد میں ایک بہت اچھی لائبریری ہے جس میں ہم نے اوپیک کا بھی آغاز کر دیا ہے، اور وہ ادبی ماخذات کے لیے ہم ادیبوں، طالب علموں، محققوں کو اس تک رسائی دیتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کا عمل شروع کیا ہے، اور ہم نے اپنی تمام کتابوں کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے اور وہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں. اسی طرح ہم نے کچھ مینوسکرپٹس خریدے ہیں نادر ایک پروجیکٹ کے تحت، اور ان مینوسکرپٹس کی بھی ہم ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں. پھر ادیبوں اور شاعروں کے لیے ہم اور بھی اس طرح کی سرگرمیاں کرتے رہتے ہیں جو ان کی فلاح و بہبود سے متعلق ہوں. بین الاقوامی سطح پر ہم 8 اس وقت ہمارے MOUs ہیں جو ہم نے مختلف ملکوں کے ساتھ جن کا دستخط کیے ہیں، مفاہمتی یادداشتیں، اور ان کے تحت ہم ان ملکوں کے ادیبوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. ہم نے بہت سی زبانوں سے اپنی زبان میں ترجمہ کیے ہیں کتابیں، اور اب ہم نے خود بھی اپنے منتخب ادب کو دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنے کے لیے انگریزی میں تیار کیا ہے. جیسے ابھی ہم نے حال ہی میں ایک اینتھولوجی آف پاکستانی اردو فکشن شائع کی ہے جس میں بہترین پاکستان کے نمائندہ افسانوں کا انتخاب کر کے ان کو انگریزی میں ترجمہ کیا ہے تاکہ وہ دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو سکے. چین کے ساتھ تو ہمارے تراجم کا منصوبہ بہت آگے چلا گیا ہے اور کافی کتابیں ہماری ترجمہ ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ ہم ایوارڈز دیتے ہیں. تو ہر سال ہم ایک تو کمال فن ایوارڈ دیتے ہیں جو ملک کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ، سب سے بڑا ادبی ایوارڈ ہے جو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہے، اور اس کے لیے کوئی زبان کی قید نہیں ہے. کسی بھی زبان کے ادیب کو وہ اس کی زندگی بھر کی کاوشوں کے اعتراف میں دیا جاتا ہے. دوسرا، ہم پاکستان کی تمام ہی زبانیں اہم ہیں، لیکن جن زبانوں میں زیادہ ادب تخلیق پاتا ہے تو وہ ہم 9 زبانوں میں ادبی ایوارڈ دیتے ہیں، نثر اور نظم میں. تو کل 21 ایوارڈ ہم دیتے تھے. اب ان کی تعداد بڑھا دی گئی ہے، اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ بورڈ آف گورنرز نے ہمارے گلگت بلتستان کے لیے بھی ایک ادبی ایوارڈ کی منظوری دے دی ہے، اور اس سال سے اس ایوارڈ کا اعلان بھی کر دیا گیا.
تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو ہم جی اکادمی کے جی پلیٹ میڈم، فارم سے میں 2-3 سوالات چھوٹے چھوٹے آپ سے کروں گا کیونکہ اسی ٹائم لیمٹ میں ہم انٹرویو کو کمپلیٹ کر سکیں۔ ایک تاثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا سندھ ہے ہمارا ایک بڑا صوبہ ہے، بڑے صوبے کی بڑی زبان ہے، پنجابی ہے، اس طرح کی اور چیزیں ہیں، اردو ہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں جو زبانیں ہیں اور جو معدومیت کے خطرے سے دو چار ہیں، کیا ان کی فروغ، ان کے پروجیکشن اور ان کے لٹریچر کو آگے لانے کے حوالے سے بھی اسی ٹیمپو سے، اسی حساب سے کام ہو رہا ہے؟ جی بالکل، ہماری توجہ سے وہ باہر نہیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ ہم نے اپنے طور پر بہت کوشش کی ہے کہ ان زبانوں کو بھی ان کے تحفظ کے لیے، ان کی بقا کے لیے، ان کی ترقی کے لیے جو کوشش ہم کر سکتے ہیں اپنے محدود وسائل میں، ہم ضرور کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم نے اس سال ایک پاکستانی زبانوں کا ادبی عجائب گھر جی جی، کا افتتاح کیا ہے، جو میرے آنے سے پہلے ہی اس کا پروجیکٹ کی کام منظوری چل ہو رہا تھا، چکی صحیح۔ تھی، لیکن وہ کسی وجہ سے تعمیر نہیں ہو سکا تھا، تو اب میرے آنے کے بعد وہ تعمیر کیا گیا ہے، اس کی تکمیل ہوئی ہے اور وہ اب اس کو افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اس میں ہم نے 74 پاکستانی زبانوں کا جو معلومات ہیں وہ ہم نے ڈسپلے کی ہیں، ٹھیک، اور یہ بظاہر بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن ہمارے پاس ڈیلیگیشنز آتے ہیں یونیورسٹیوں سے، اسکولوں سے، تعلیمی اداروں سے، غیر ملکی سفراء آتے ہیں، ان کے لیے یہ معلومات بہت اہم ہوتی ہیں، اور وہ ٹھیک، حیران رہ جاتے ہیں یہ دیکھ کر کہ پاکستان میں کیسی لنگوسٹک ڈائیورسٹی ہے، کس قدر تنوع ہے لسانی اعتبار سے، اور ان کے لیے یہ معلومات بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جیسے آپ کے علم میں ہے کہ یدغا اور گوارباتی چترال کی 2 زبانیں ہیں جو معدومیت کا شکار ہونے سے کے خطرے سے دو چار ہیں، ہم نے ان پر ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں، اور ان ڈاکیومنٹریز کا افتتاح بھی ہم نے چترال میں جا کر کیا تھا پچھلے ٹھیک، سال۔ تو اسی طرح ہم نے اور ایسی زبانوں پر مثال کے طور پر ابھی ہم نے اسی سال ایک شنا زبان اور ایک بلتی زبان کی تاریخ شائع کی ہیں۔ ہمارے محمد حسن اسرت صاحب نے ایک تاریخ لکھی ہے، ایک عبدالخالق تاج صاحب نے شنا کے بارے میں لکھا ہے۔ ہم نے اب تک گلگت بلتستان کی زبانوں پر 9 کتابیں شائع کی ہیں۔ ٹھیک، پھر ہمارے جو جرائد ہیں، مجلہ ادبیات ہے، مجلہ پاکستانی لٹریچر انگریزی کا ہے، ان دونوں میں ہم ہر زبان کے تراجم اردو یا انگریزی میں شائع کرتے ہیں۔ تو جس زبان کے بھی، چاہے وہ چھوٹی، میں اس کو چھوٹی زبان نہیں سمجھتی، مگر کم بولنے والے ہیں، اس کی تعداد کم ہے، چاہے وہ ان علاقوں کی زبان ہو یا زیادہ بولی جانے والی زبان ہو، ان کے تراجم ہم شائع کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی کئی کوششیں ہمارے اکادمی کے کریڈٹ پر پائی جاتی ہیں، جس میں ہم ان زبانوں کو جو بدقسمتی سے نظر انداز ہوتی رہی ہیں، ان کے تحفظ اور بقا کے لیے بھی کوشش کریں۔ ہم نے کچھ پروجیکٹس بھی بنائے ہیں اور کوشش کی ہے کہ ان زبانوں کے تحفظ کے لیے، وہ بعض اوقات پروجیکٹس ہمیں مل جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں ملتے، لیکن یہ بات ہماری نظر سے اوجھل نہیں ہے، اور ہم مسلسل اس پر کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آج کی یہ کانفرنس بھی اسی سلسلے سلسلے کی کا کڑی ایک تھی۔ حصہ ہے۔ جی، بات ہو رہی کانفرنس کی، تو میں اسی کانفرنس کے حوالے سے بھی آپ سے ایک سوال یہ پوچھوں گا، کیونکہ آپ نے مشاعرے کو بھی اٹینڈ کیا، آپ نے 2 روزہ کانفرنس بھی اٹینڈ کی، اس میں ہمارے یہاں کے ادبا نے، شعراء نے اردو زبان میں بھی کلام پیش کیے، اپنے مقالے پیش کیے، اور اپنی جو مادری زبانیں ہیں، حتیٰ کہ ہماری جو جس طرح آپ نے کہا ہر زبان کی حیثیت تو برابر ہے، لیکن ڈوما کی زبان جن کو انہوں نے بتایا 12 سے 14 افراد سے زیادہ اب نہیں رہے، وہ بھی بزرگ ٹائپ کے لوگ ہیں، تو ان زبانوں کے بھی ادیب ہمارے پاس تھے اور انہوں نے اپنے مقالات پیش کیے۔ آپ ملکی سطح پر مختلف کانفرنسز میں، انٹرنیشنل سطح پہ مختلف کانفرنس میں جاتے رہتے ہیں، تو یہاں کیونکہ لوگوں کی مادری زبان اردو نہیں ہے، اس کے باوجود بیشتر کام اردو میں بھی ہو رہا ہے اور اپنی زبانوں میں بھی ہے، تو آپ جب ملکی سطح کی کانفرنسوں کو ذہن میں رکھتے ہیں اور یہاں اسکردو میں ہونے والی اس گلگت بلتستان کی کانفرنس کو سامنے رکھتے ہیں، تو یہاں کے شعراء اور ادیبوں کو آپ ملکی سطح پہ جب اس کانفرنسوں سے کمپیئر کرتے ہیں، تو ان کا لیول، ان کی جو تخلیقات ہیں، ان کی جو شاعری یا ان کی جو نثر ہے، اس کو کس سطح پہ پاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ آج تیسرا دن ہے مجھے اس علاقے میں آئے ہوئے، اور میں یہاں کے پورے علاقے سے تعلق رکھنے والے مختلف زبانوں کے نمائندہ اہل قلم سے ملی ہوں۔ جی جی، میرے لیے یہ ایک اس قدر خوشی، مسرت اور افتخار کی بات ہے کہ یہاں کے عوام کے چہروں پر بھی اور یہاں کے اہل قلم کے چہروں پر بھی میں نے وہ خود اعتمادی، وہ عزم، وہ حوصلہ دیکھا ہے جو مجھے بہت عام اب نظر نہیں آتا۔ اپنے خطے سے، اپنی مٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اپنی تہذیب اور ثقافت پر ناز کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، اپنی زبان سے محبت کرتے ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ فکری گہرائی ان کے اندر پائی جاتی ہے، سطحیت نہیں ہے۔ میں نے دیکھا جو مقالے پڑھے گئے کل 2 دن کانفرنس میں، ان کی سطح بہت بلند تھی۔ فکری اعتبار سے میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی عمیق سطح پر جا کر انہوں نے بہت محنت سے وہ مقالے لکھے تھے، اور پھر اس میں ان نکات کو اٹھایا تھا جو محض سطحی اور نعرے بازی والی بات نہیں تھی، بلکہ ایک تفکر اس میں پایا جاتا تھا، اور اس میں ایک نقطہ نظر تھا، اور اس نقطہ نظر کی بڑی اہمیت ہے۔ تو نہ صرف قومی اعتبار سے بلکہ ادبی اعتبار سے، علمی اعتبار سے بھی میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اس خطے کے عوام میں بہت پوٹینشل ہے، اور وہ کسی طرح بھی پاکستان کے دوسرے خطوں سے پیچھے نہیں، بلکہ بہت سے معاملات میں ان سے آگے ہیں۔ اور اس خطے کے عوام کو حقیقتاً پاکستان کے باقی لوگوں کی طرح وہ تمام حقوق بھی ملنے چاہیے، اور وہ تمام سہولیات بھی، اور وہ تمام مواقع بھی ملنے چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں پاکستان کے ہر خطے کا کے اہل قلم ہماری آواز ہے، ہمارا مثبت چہرہ ہے، اور ہمارے لیے باعث فخر ہیں۔ اور اکادمی ادبیات پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی، اور بطور ایک اہل قلم بھی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری ادبی برادری کا ایک قابل فخر حصہ ہے، گلگت بلتستان کے لکھنے والے، اور ان کی سنجیدگی، ادب کے ساتھ ان کی وابستگی، ان کا خلوص اور ان کی فکری گہرائی ہم سب کے لیے قابل رشک ہے۔ میڈم، یہ ڈیجیٹل دور ہے اور لوگ کتب بینی سے دور جا رہے ہیں۔ لکھنے پڑھنے کا ہم سمجھتے ہیں کہ جو بالخصوص جو ہماری یوتھ ہے وہ اب جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے ان کی وجہ سے خود سے محنت کر کے لکھنے پڑھنے کی جانب کا مائل ہے۔ تو میں یہاں پہ 2 سوال کو ضم کر کے ایک سوال کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو جو یوتھ ہے ہماری، ان کو تحریر، تحقیق، تالیف، مطالعے کی جانب لانے کے لیے کیا ترغیبات ہو سکتی ہیں؟ دوسرا، ہمارے علاقہ کیونکہ معاشی طور پر بھی دیکھیں تو پسماندہ علاقہ ہے، مالی وسائل اتنے نہیں ہیں، یہاں پبلشنگ کی سہولتیں اتنی ہیں۔ بہت سارے شعراء اور ادیبوں کو ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں جن کی تخلیقات، مسودات تیار ہیں، چاہے وہ شعری مجموعے ہوں، چاہے وہ ان کے نثری تخلیقات ہوں، لیکن وہ بے بس ہیں، کہیں سے چھاپنے کے لیے سرپرستی، کہیں سے مدد کی کوئی وسیلہ ایسا نہیں ہے۔ تو کیا ایسا ممکن ہے ایک تو یوتھ کو کنیکٹڈ رکھیں اپنے ریٹن مواد سے، کتابوں کے ساتھ، اور تاکہ معاشرے کے جو دیگر جو مسائل اس وقت چیلنجز ہیں ان سے نبرد آزما ہو سکیں؟ دوسرے، جو اہل قلم جن کے مسودات تیار ہیں وہ منصع شہود تک لانے کے حوالے سے کیا کسی کی مدد ہو سکتی ہے؟ ان کو آگے لانے کے لیے کوئی پلیٹ فارم ایسا مہیا کیا جا سکتا ہے؟ جی، بڑا اہم سوال ہے، اور یہ جس آپ نے اے آئی کے انقلاب کی بات کی ہے، ہم اس کی دستک اپنے گھر کے صحن میں سن رہے ہیں، اور یہ بہت طویل مدت کی بات نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے بہت کم وقت میں یہ تبدیلی بہت تیزی سے ہمارے ہاں آ رہی ہے۔ لیکن تبدیلی، اگرچہ اب ہمارے ہاں تبدیلی کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے، لیکن تبدیلی تو ہمیشہ آتی رہی ہے۔ آپ دیکھیے، ایک زمانے میں اورل ٹریڈیشن کا رواج تھا، تو اس زمانے میں لکھنے کو بدعت سمجھا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب لکھنے کا رواج پڑ گیا تو لکھت بنیادی حیثیت اختیار کر گئی۔ پھر یہ کچھ 100 برس پہلے ہی کی بات ہے کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں بڑی اہم سمجھی جاتی تھیں، ان کی بڑی قدر و قیمت تھی۔ پرنٹنگ پریس آیا تو شروع میں لوگوں نے اسے قبول کرنے سے بھی انکار کیا، لیکن بعد میں پھر وہ پرنٹنگ پریس ہماری ضرورت بن گیا۔ اسی طرح کتاب کی نوعیت بدلتی جا رہی ہے، کتاب کا جو کانٹینٹ ہے اس کی اہمیت تو باقی رہتی ہے، لیکن اس کو پیش کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بدلتا رہا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب پرنٹنگ کی بجائے وہ سافٹ صورت میں، ایک ای بک کی صورت میں، الیکٹرک اس کی صورت میں ہمیں زیادہ مقبول ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ حتیٰ کہ جو پرنٹڈ کتابیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں طالب علموں کی، چونکہ میں استاد بھی رہی ہوں، تو میں بہت سے گروپس میں دیکھتی تھی کہ طالب علم اب کتاب خریدنے کی بجائے اگر کسی کو مل جاتی ہے وہ اس کی PDF بناتے ہیں اپنے فون سے اور گروپ پہ چلا دیتے ہیں، تو کتاب اس کے بعد کسی کو خریدنے کی ضرورت نہیں رہتی، لوگوں کے رسائی میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح میں سمجھتی ہوں، خود ہم اکادمی کے پلیٹ فارم سے یہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ بجٹ کے مسائل ہم ہر ادارے کو رہتے ہیں اور ہمیں بھی ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگرچہ ادیبوں کی طرف سے اور مصنفین کی طرف سے اس پر مزاحمت سامنے آتی ہے، لیکن ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ کتاب شائع نہ کرنے سے بہتر یہ ہے
کہ ہم اس کو ای بک کی صورت میں شائع کر دیں، جو ایک سافٹ صورت میں موجود ہو، اور اگر کسی کو ہارڈ کاپی کی ضرورت ہو تو وہ ڈیجیٹل پرنٹنگ سے اس کی 2 یا 4 ہارڈ کاپیاں نکال لیں۔ تو میرا خیال ہے اب ہمیں ان متبادل اقدامات جو پر ذرائع آئے ہیں جی ان کے اوپر غور کرنا چاہیے، یہی ہمیں مستقبل میں شاید زیادہ محفوظ ذریعہ لگے جی، گا اس کی اپنی ایک بات کو مثال یہ بھی پہنچانے پرنٹڈ کا۔ اخبار کی نسبت آج جو ہے جو جی اس کا ہاں، ای ایڈیشن ہے بالکل اس کے اوپر ایکسیس لوگوں کی زیادہ وہ ہے، جو ہے وہ جی ہاں۔ وزٹ زیادہ کر رہے ہیں۔ تو وہ سوال کا جو دوسرا پہلو تھا، جو مسودات جن لوگوں کے پاس ہے، کیا یا اکادمی ادبیات یا کوئی ایسا معاون ادارہ ہے جو ان کو پبلیکیشن میں مدد دے سکے؟ میرا خیال ہے کہ اکادمی ادبیات کا جو مینڈیٹ ہے اس میں ہم جو کتابیں خود اپنے موضوعات کے ٹھیک، مطابق لکھواتے ہیں، مثال کے طور پر اب جیسے آپ نے شاعری کی بات کی، تو ہم ایک طرح سے ایک طے کیا ہے کہ ہم کسی کا مجموعہ کلام شائع نہیں کرتے۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ پھر دباؤ آ جاتا ہے کہ اگر کہیں ایک جگہ پر ایک شائع شائع کرے ہو تو جائے وہ تو پھر ممکن نہیں ہے کہ ہم اسی طرح کسی کے افسانوں کی کتاب شائع نہیں کی جاتی، ہاں ترجمے میں شائع کی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ تو جیسے ہم نے تراجم شائع کیے ہیں، بلتی کہانیوں کے تراجم شائع کیے ہیں اردو میں، اسی طرح شمالی علاقہ جات کی لوک کہانیاں ہم نے اردو میں ان کو شائع کیا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک زبان کی لکھی ہوئی کے ادب کو باقی دوسروں کو زبانوں کے ادب رسائی تک ایکسیس دے پہنچایا دیں۔ جائے، تو وہ ہم ضرور شائع کرتے ہیں، لیکن مجموعہ کلام یا افسانوں کے مجموعے یا سفر نامے ہم شائع نہیں کرتے انڈیویجولس کہ ایک بات تو یہ ہے۔ لیکن ان کے لیے بھی میرا مشورہ یہی ہوگا کہ اگر وہ ای بک کی طرف آئیں ٹھیک۔ تو بغیر کسی زیادہ لاگت کے، بغیر شاید تھوڑی بہت لاگت شاید ہوگی، وہ کتاب نہ صرف ان کی کتاب بن جائے گی بلکہ اس کی رسائی بھی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ ایک بین الاقوامی کتاب صرف چھاپنا ہی مسئلہ نہیں ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن بھی ایک مسئلہ ہے۔ ڈسٹریبیوشن وہ لوگوں تک پہنچے۔ ہم ایک فیڈرل ادارہ ہیں، چاروں صوبوں میں ہماری پریزنس ہے، بلکہ ایک 5واں دفتر بھی ملتان میں ہے۔ اس کے باوجود ہمارے لیے بھی ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس اسپیشلائزڈ لوگ نہیں ہیں جو مارکیٹنگ کے لوگ ہوں، جو کتابوں کی فروخت کے لیے خاص طور پر اپنا وقت، تو ہم بھی ڈسٹریبیوشن کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور صرف ہم ہی نہیں بلکہ پرائیویٹ پبلشر بھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اب پرائیویٹ پبلشر کتاب کی قیمت تو مصنف سے وصول کر لیتے ہیں، جی جی۔ اور اس کے بعد انہیں اس سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ ہم بیچیں، ورنہ کسی زمانے میں پبلشر جب اپنے جیب سے کتاب چھاپتا تھا تو پھر وہ اس کی ڈسٹریبیوشن بھی کرتا تھا، اس کو سرکولیشن اس مارکیٹ کی کرنے ہوتی کے تھی، حوالے مارکیٹ سے جی۔ کرتا تھا۔ اب سرکولیشن ہمارے ہاں بھی مسئلہ ہے اور پرائیویٹ پبلشرز کے پاس بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے، ان دونوں باتوں سے بچنے کے لیے اگر ہم ای بک کی طرف جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ان مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ آخری سوال میرا یہ ہوگا، اس کے بعد میں آپ کے ہمارے ناظرین کے لیے نمونہ کلام میں سے چند آپ کے اشعار ہم پیش کریں گے ناظرین کے۔ آخری سوال میرا یہ ہوگا، آپ اگرچہ اس سے پہلے بھی اسکردو آئی ہیں، گلی بلتستان میں آئی ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد آپ دوبارہ آئی ہیں اور یہاں اتنی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو یہاں کے جغرافیہ، یہاں کے جو لینڈسکیپ ہے، یہاں کے جو قدرتی مناظر ہیں، اور پھر لوگوں کا جو ایک انٹریکشن کے بعد آپ کو اکثر لوگ بتاتے ہیں مہمان نواز ہیں یہاں کے لوگ، امن پسند ہیں، تو آپ کس نظر سے یہاں کے انفراسٹرکچر کو اور یہاں کے جو نیچرل بیوٹی ہے اور یہاں کے لوگوں کو کس نظر، کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا ان 3 دنوں؟ بہت خوبصورت اور بہت ہی یادگار تجربہ رہا۔ میں پہلے بھی آئی تھی مگر بہت مختصر مدت کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے میرا خیال ہے، یا ایک رات میں رکی تھی اور زیادہ گھوم پھر نہیں سکی تھی۔ اس مرتبہ بھی چونکہ کانفرنس کے انتظام میں مصروف رہے تو زیادہ دور دراز گھومنے جانے کا کا تو موقع نہیں جی ملا، ہاں۔ سیر و تفریح کا، لیکن جو لوگوں سے انٹریکشن ہوا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور مجھے محسوس ہوا ہے کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ ذہین ہیں، بہت زیادہ صلاحیتوں کے مالک ہیں، اور مہمان نوازی اور حسن اخلاق میں عام سطح سے بلندتر سطح پر فائز ہے۔ میں مختصر الفاظ میں یہ کہہ سکتی ہوں، مثال کے طور پہ مجھے کئی جگہوں پر پتہ چلا کہ یہاں جرائم کی شرح نہ ہونے کے جی برابر ہے، بالکل۔ یعنی پولیس اسٹیشن اور تھانے ہیں وہ ان کے لوگ فارغ رہتے ہیں کیونکہ کوئی جرائم ہی نہیں ہے، اور وہ مختلف فلاحی کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ جی جی۔ یہ بات بہت ہی قابل رشک بھی ہے اور حیران کن بھی ہے۔ ہم جس زمانے میں زندہ ہیں اس زمانے میں تو ہم اسلام آباد جیسے شہر میں بھی دیکھتے ہیں کہ جرائم کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، باوجود انتظامات کے اور اتنے قانون کی عملداری کے باوجود اخلاقی اعتبار سے ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ ہم زوال کا شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں کے لوگوں میں میں نے تہذیب، شائستگی، بڑوں کا احترام، مہمانوں سے حسن سلوک، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی
ہو سکتا ہے کچھ اختلافات ہوں آپس میں، جہاں دو لوگ رہتے ہیں ان میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن میرے سامنے جو چیزیں آئیں وہ بہت مثبت ہیں، اور میں اس کو رشک کی نظر سے دیکھتی ہوں اور اس کو خراج تحسین اور پیش ہم دعا کرتی گو ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی برقرار رہے۔ انشاءاللہ۔ پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں، آپ کا انٹرویو ہو اور آپ کے کلام کا نمونہ ہم اپنے ناظرین تک نہ پہنچائے، تو آپ اپنے کلام میں سے چند اشعار ہمارے ناظرین کے لیے۔ ایک غزل کے چند شعر جی پیش ارشاد کرتی جی۔ ہوں۔ ایک عمر جسے کہتے ہیں سب لوگ جوانی، ایک عمر جسے کہتے ہیں سب لوگ جوانی، تھوڑی سی حقیقت ہے زیادہ ہے کہانی، واہ۔ ایک شوق ہے باتوں میں لگا لیتا ہے دل کو، ایک شوق ہے باتوں میں لگا لیتا ہے دل کو، باتیں بھی ہیں ایسی کہ ہزاروں ہیں معانی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ایک شام کے رستے پہ بہت دیر چلے تھے، ایک شام کے رستے پہ بہت دیر چلے تھے، تا عمر ملی ہم کو نہ پھر گھر کی نشانی، بہت خوب جی، بہت خوب۔ جنگل سے بلاتی رہی مانوس سی خوشبو، جنگل سے بلاتی رہی مانوس سی خوشبو، آنکھوں سے ٹپکتا رہا نمکین سا پانی، بہت خوب، بہت شاندار۔ سایہ تھا کہ جھونکا تھا یا بجھتی ہوئی لو تھی، سایہ تھا کہ جھونکا تھا یا بجھتی ہوئی لو تھی، کی جس کے تعاقب میں بہت اشک فشانی، بہت زبردست۔ ہاتھوں میں سوالوں کی پٹاری جو نہ ہوتی، ہموار تھی آغاز تا انجام کہانی، چلتے رہے بے سمت کسی دھیان کی رو میں، چلتے رہے بے سمت کسی دھیان کی رو میں، پہنچیں گے کہاں پر یہ کبھی دل میں نہ ٹھانی، بہت اچھے، بہت خوب۔ فرصت ہی نہ پائی کہ کبھی خود سے بھی ملتے، پلو میں بندھی رہ گئیں سب گرہیں پرانی، بہت اچھے، بہت اچھے۔ اب مڑ کے جو دیکھیں تو کہیں کچھ بھی نہیں ہے، اب مڑ کے جو دیکھیں تو کہیں کچھ بھی نہیں ہے، منظر جو بدلتی رہی آشفتہ بیانی۔ بہت خوب جی، کیا کہنا ہے، شکریہ، بہت خوب جی۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر نجیبہ عارف صدر نشین اکادمی ادبیات پاکستان کی گفتگو سنی، اور پورے ملک میں اور گلگت بلتستان میں فروغ ادب کے لیے کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو ہوئی۔ یقیناً سوالات ہمارے پاس اور بھی تھے لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو آئندہ پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ ان کو زحمت دیں گے، اور جو سوالات رہتے ہیں اور جو پہلو اگر تشنہ رہ گئے تو ان کے اوپر گفتگو ہوگی۔ تو اس پروگرام کو ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں میڈم کے شکریہ کے ساتھ، اور ناظرین آئندہ ہفتے پھر کسی مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔